اب انسان موت سے ڈرتا ہے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ انسان جو موت سے ڈرتا ہے اس کی 3 وجوہات ہے، اس کی 3 وجوہات ہے، 3 بات سے انسان موت سے ڈرتا ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ انسان جب ڈرتا ہے تو اس خیال سے ڈرتا ہے کہ وہ پڑھتا ہے، لکھتا ہے، کاروبار سنبھالتا ہے، کوئی کام بھی کرتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر ہم مر جائیں گے تو یہ سب ختم ہو جائے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں آیا، اس کے ماں ہے، باپ ہے، اور زندگی آگے بڑھی تو شادی کیے، بیوی ہے، بچے ہیں، گھر والے ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم مر جائیں گے تو پھر ان لوگوں کا کیا ہوگا، ان لوگوں کا ٹھکانہ کہاں ہوگا، کیا ہوگا، کون دیکھ بھال کرے گا۔ اور تیسری وجوہات یہ بتائے انہوں نے، امام غزالی نے، کہ انسان موت سے ڈرتا ہے اس لیے کہ ہم مر جائیں گے، قبر میں پہنچیں گے، منکر نکیر آئے گا، منکر نکیر کا سامنا کرنا ہوگا اور قبر کی منزل کو پار کرنا ہوگا، قبر میں حساب ہوگا، اس کے بعد میدان محشر میں پہنچیں گے، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے حساب دینا ہوگا، پھر آخری ٹھکانہ جنت ہے یا دوزخ ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ 2 وجہ سے انسان جو ڈرتا ہے یہ بالکل فضول ہے۔ انسان یہ اگر سوچ کے موت سے ڈرتا ہے کہ ہم مر جائیں گے، ہمارے کاروبار ختم ہو جائیں گے، ہم نے جو پڑھا ہے ساری ڈگری ختم ہو جائے گی، تو یہ فضول ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ اگر انسان اس خیال سے ڈرتا ہے کہ ہم مر جائیں گے تو ہمارے بچے کا دیکھ بھال کیا کون کرے گا، یہ بھی فضول ہے۔ ہاں، انسان اگر موت سے اس لیے ڈرتا ہے کہ ہم مر جائیں گے، قبر میں جائیں گے، منکر نکیر آئے گا، سوال کرے گا، ان کے سوال کا جواب دینا ہوگا، تو یہ پھر اس کے لیے ڈرنا بالکل معقول ہے۔ خدا کے سامنے جائیں گے، خدا کی بارگاہ میں پہنچیں گے، روز قیامت ہوگا، انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، وہ ایسے عالم میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے زندگی بھر کا حساب دینا ہوگا۔ اگر اس خیال سے انسان ڈرتا ہے تو پھر یہ ڈرنا اس کے لیے بالکل معقول ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ انسان کا 3 دوست ہے، نقل کرتے ہیں روایت امام غزالی کہ انسان کا 3 دوست ہے، 3 بھائی ہے۔ انسان ایسے آدمی سے دوستی کرتا ہے کہ ایک دوست اس کا کہتا ہے کہ جب تک تو زندہ رہے گا میں تمہارا ساتھ دوں گا، سانس ختم ہوگی، سانس رکے گی، میں تیرا ساتھ دینا چھوڑ دوں گا۔ یا پھر دوسرے ساتھی یہ کہتا ہے کہ جب تک تو قبر میں نہیں جائے گا تب تک میں تیرا ساتھ دوں گا، قبر کی دنیا میں پہنچے گا میں تیرا ساتھ دینا بند کر دوں گا۔ تیسرا ساتھی کہتا ہے کہ میں تیرا ہمیشہ ساتھ دوں گا۔ اب حدیث کا مفہوم سنیے، امام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے انسان کا 3 بھائی ہے دنیا میں۔ ایک تو وہ ہے جو کہتا ہے کہ اے میرے بھائی جب تک تو زندہ رہے گا، جب تک تو حیات سے رہے گا، سانس تیری باقی رہے گی تب تک میں تیرا ساتھ دوں گا، سانس رکے گی میں تیرا ساتھ دینا بند کر دوں گا۔ دوسرا بھائی کہتا ہے کہ اے میرے دوست جب تک تو دنیا میں رہے گا میں تیرا ساتھ دوں گا، قبر کی دنیا میں پہنچے گا میں تیرا ساتھ دینا بند کر دوں گا۔ تیسرے بھائی کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی جب تک تو دنیا میں ہے، مصیبت میں ہے تو بھی میں تیرا ساتھ دوں گا، اور پریشانی میں ہے یا خوش ہے تو بھی میں تیرا ساتھ دوں گا، اور مر جائے گا قبر کی دنیا میں پہنچے گا وہاں بھی میں تیرا ساتھ دوں گا، حشر میں پہنچے گا وہاں بھی میں تیرا ساتھ دوں گا، اور جنت میں پہنچے گا وہاں بھی تیرا ساتھ دوں گا، دوزخ میں جائے گا وہاں بھی تیرا ساتھ دوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ 3 طرح کے ساتھی انسان کے ساتھ ہے۔ وہ 3 طرح میں سے نمبر 1 میں کون ہے؟ اس کی دولت ہے، اس کی دولت اس کے جائیداد ہے۔ اس کی دولت کہتی ہے کہ اے شخص جب تک تو زندہ رہے گا، سانس تیرے اندر موجود رہے گی، سانس چلے گی میں تیرا ساتھ دوں گا، اور سانس رکے گی ساتھ دینا بند کر دوں گا۔ اسی طرح انسان جب تک دنیا میں رہتا ہے، انسان حیات سے ہے تو اس کی دولت اس کا کام آتا ہے، پھر سانس روکی دولت ختم ہو گئی، اب دولت کہتی ہے کہ میں تیرا ساتھ دینے والا نہیں ہوں، یعنی انسان سب کچھ چھوڑ کر کے اب جا رہا ہے۔
اب دوسرا بھائی کہتا ہے کہ اے میرے بھائی تو قبر کی دنیا تک جائے گا اور قبر کی دنیا میں جا کے تو سو جائے گا, وہاں سے ہم ساتھ دینا تیرا بند کر دیں گے. اب وہ اس کی دولت کا, اس کا خاندان کے لوگ کہتے ہیں, یعنی دوسرے نمبر کے ساتھی کون ہے؟ اس کے خاندان کے لوگ, اس کے رشتہ دار, اس کے خاندان میں جو بھائی ہیں, بیٹے ہیں اور ماں باپ ہیں, جو بھی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب تک تو قبر کی دنیا میں نہیں پہنچا ہے تب تک میں تیرا ساتھ دوں گا. قبر کی دنیا میں پہنچے گا میں تیرا ساتھ دینا بند کر دوں گا. اور یہی ہوتا بھی ہے میرے بھائی. میرے آقا نے فرمایا ہے کہ اس کے خاندان کے لوگ قبر تک ساتھ دیتے ہیں اور مردے کو قبر میں رکھ کر کے مٹی ڈالتے ہیں, وہاں سے واپس ہو جاتے ہیں. اب کہتے ہیں تیرا ساتھ دینا بند ہو گیا. یہ دوسرے نمبر کے ساتھی کون ہے؟ دوسرے نمبر کا بھائی کون ہے؟ اس کے خاندان کے لوگ, ان کے رشتہ دار, ان کے احباب و اجداد. اب تیسرے نمبر کے ساتھی ہے, وہ کہتا ہے کہ میں تیرا ساتھ جی رہا تھا دنیا میں تو بھی دوں گا, مر جائے گا قبر میں جائے گا وہاں بھی دوں گا, حشر کے میدان میں آئے گا وہاں بھی دوں گا, جنت میں جائے گا وہاں بھی ساتھ میں رہوں گا, دوزخ میں پہنچے گا وہاں بھی میں تیرے ساتھ رہوں گا. اب تیسرے نمبر کا بھائی کون ہے؟ تیسرے نمبر کا ساتھی کون ہے؟ اس کا اعمال ہے, اس کا عمل ہے. عمل, وہ عمل کہتا ہے تو دنیا میں ہے تو بھی میں تیرے ساتھ رہوں گا, رات کے اندھیرے میں اکیلے سناٹے میں ہے وہاں بھی میں تیرے ساتھ ہوں, اور دنیا سے جب قبر میں جائے گا تو قبر کے منزل میں بھی تیرا ساتھ رہوں گا, حشر کے میدان میں آئے گا وہاں بھی ساتھ رہوں گا. اللہ نے اگر کرم فرمایا, نبی کی شفاعت ہو گئی تو تم جنت میں جاؤ گے وہاں بھی میں تیرے ساتھ رہوں گا, اور اگر اللہ کا کرم نہیں ہوا اور تم دوزخ میں گئے تو وہاں بھی میں تیرے ساتھ رہوں گا. تو انسان کو زیادہ ترجیح کس پر دینی چاہیے؟ جو ہمیشہ ساتھ رہے. اپنے عمل پر زیادہ ترجیح دینی چاہیے. دنیا کے لوگ جب تک دنیا میں ہیں تب تک ساتھ رہیں گے.